بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاوش ٹی وی کے معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہجرت سے 7 سال پہلے مکہ معظمہ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم قریش کے ہاتھوں ظلم و ستم کا نشانہ بنتے ہیں۔ تبلیغی میدان میں مسلسل آپ پر حزن و ملال، غم و اندو اور مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں۔ اسی تلاطم خیز دور میں آپ کی حیات طیبہ میں ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہے۔ کسی نے آپ کو خوشخبری سنائی کہ ایمن کے گھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند سا بیٹا عطا فرمایا ہے۔ یہ خبر سن کر آپ کے روح انور پر بے انتہا خوشی کے آثار دکھائی دینے لگے۔ کیا آپ کو معلوم ہے یہ خوش بخت، نومولود، خوش قسمت کون تھا جس کی ولادت پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے؟ جی ہاں، یہ نومولود حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی کو بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی اس بے انتہا خوشی پر تعجب نہ ہوا، کیونکہ سبھی اس نومولود کے والدین کا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ قریبی رشتہ جو تعلق تھا وہ جانتے تھے۔ اسامہ کی والدہ برکت نامی ایک حبشی عورت تھی جو ایمن کے نام سے مشہور ہوئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی والدہ ماجدہ کی کنیز بھی رہ چکی تھی۔ انہیں یہ شرف بھی حاصل ہوا تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے نبی مہربان صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنی گود میں لے لیا اور آپ کی نگہداشت بھی کی۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ایمن میری ماں کی مانند ہے اور یہ میرے اہل بیت میں شامل ہے۔ تو یہ اس خوش نصیب نومولود کی والدہ محترمہ کا مختصر تعارف تھا۔ رہا ان کا باپ تو وہ تو محبوب خدا صلی اللہ تعالی وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نزول قرآن مجید سے پہلے آپ نے اسے اپنا بیٹا قرار دیا تھا۔ حضر و سفر میں انہیں آپ کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ ان کو رازدان رسول صلی اللہ تعالی وسلم ہونے کی سعادت بھی ان کے حصے میں آئی، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت پر سبھی مسلمان اتنے خوش ہوئے کہ کبھی کسی کی ولادت پر اتنے خوش نہیں ہوئے تھے۔ اس لیے جس چیز سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو خوشی حاصل ہوتی، صحابہ کرام کے لیے بھی وہ خوشی کا باعث بنتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اسامہ کو لقب یہ عطا فرمایا کہ حب النبی صلی اللہ تعالی وسلم۔ انہوں نے اس نومولود کو یہ لقب دینے میں کسی مبالغے سے کام نہیں لیا تھا۔ حقیقتاً رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان سے اتنا پیار تھا کہ سب مسلمان اس پہ رشک کرتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے نواسے حضرت حسن بن فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم عمر تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ تو اپنے نانا جان علیہ السلام کی طرح حسین و جمیل تھے، لیکن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اپنی حبشی والدہ ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کی مانند ذرا پکے رنگ کے اور ناک ان کی چپٹی ہوئی تھی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ان دونوں سے یکساں پیار فرماتے۔ شفقت بھرے انداز میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ران پر بٹھا لیتے اور دوسری پر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو، کبھی دونوں کو اپنے سینے سے لگاتے اور یہ دعا کرتے، الہی میں ان دونوں بچوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اپنا محبوب بنا لے انہیں۔ غرضے کے اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نبی مہربان صلی اللہ تعالی وسلم کو بہت پیار تھا۔ ایک مرتبہ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ دروازے کی دہلیز پر لڑکھڑا کر گر پڑے، جس سے پیشانی پر زخم آیا اور خون بہنے لگا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اشارہ کیا ان کا خون صاف کر دیں، لیکن صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کسی مصروفیت کی وجہ سے اس طرف ابھی پہنچی نہیں تھی کہ نبی مہربان صلی اللہ تعالی وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے ان کا خون صاف فرما دیا۔ جس طرح بچپن میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے پیار فرمایا، اسی طرح جوانی میں بھی ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا۔ ایک دفعہ ایک قریشی سردار حکیم بن حزام نے ایک قیمتی لباس رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کیا، جسے اس نے یمن سے 50 دینار میں خریدا تھا
اور یہ لباس شاہ یمن کے لیے بطور خاص تیار کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ تحفہ لینے سے انکار فرما دیا کیونکہ حکیم بن حزام ان دنوں مشرک تھا۔ البتہ آپ نے اس سے وہ لباس قیمتاً خرید لیا۔ یہ بہترین لباس، خوبصورت لباس آپ نے صرف ایک مرتبہ جمعہ شریف کے روز پہنا، اس کے بعد حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرما دیا، اور وہ یہ لباس پہن کر صبح و شام بہت خوش ہوتے اور مہاجر و انصار نوجوانوں کے ساتھیوں کے پاس آیا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما جوان ہوئے تو عمدہ عادات، اعلیٰ اخلاقیات سے متصف تھے۔ اس کے علاوہ ہر درجہ کے ذہین، بہادر، دانشمند، پاک دامن، نرم خو اور پرہیزگار تھے۔ ان اوصاف حمیدہ کی بنا پر وہ لوگوں کی نگاہ میں پسندیدہ شخصیت قرار دیے گئے۔ غزوہ احد میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما اپنے ہم عمر بچوں کے ہمراہ میدان جہاد کی طرف نکلے۔ ان میں سے بعض تو جہاد کے لیے قبول کر لیا گیا اور بعض کو بہت چھوٹی عمر کی بنا پر شامل جہاد نہ کیا گیا۔ ان میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ جب یہ واپس لوٹے تو زارو قطار رو رہے تھے، کیونکہ انہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے جھنڈے تلے راہ خدا میں جہاد کرنے کا موقع نہیں دیا گیا تھا۔